للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، واسطے مردوں کے حصہ ہے اس مال میں جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اور عورتوں کا بھی حصہ ہے اس مال میں سے جو چھوڑ مرے ماں باپ اور رشتہ دار۔ مما قل منہ او کثر، مال کم ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا، یہ حصہ دینا فرض ہے۔ نصیبا کی صفت مفروضہ مقطوعہ، قطعی طور پر اللہ کا حکم ہے کہ مرحوم کے مال میں جیسا بیٹا حقدار ہے بیٹی بھی حقدار ہے۔ جس طرح بھائی وارث بنے گا تو بہن بھی وارث بنے گی۔ غور سے مسائل سنو میرے بھائیوں، گھبراؤ نہیں۔ اور عجیب بات ہے کہ خواتین کے حصے کے ساتھ مفروض لگا فرض، اگرچہ مفسرین کہتے ہیں سب کے ساتھ لگ رہا ہے، اور مال کم ہو یا زیادہ ہو۔ دیکھو زندگی میں اگر آپ دیں گے تو پھر لڑکا اور لڑکی، بیٹا اور بیٹی، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ، چھوٹا اور بڑا، سب برابر ہے، ایک جیسے تقسیم کرنا ہو۔ اعدلوا بین اولادکم فی العطیہ، صحیحین کی اصح الباب۔ اور اگر آپ کے مرنے کے بعد ہو تو لڑکے کا دوہرا اور لڑکی کا اکھیرا، آگے آ رہا ہے للذکر مثل حظ الانثیین۔ انگریزوں نے جب سلطنت مغلیہ تس نس کر لی اور اس بہانے اسلامی نظام کو بھی ختم کرنا چاہا تو ہر علاقے میں وہاں کے حساب سے اقدامات کیے۔ پنجاب میں ایسے اقدامات کہ پنجابی لوگ، چودھری لوگ برداشت کر سکتے۔ سرحد میں انگریز نے ایک عجیب سازش کی اور انہوں نے پختون خانوں کو جمع کیا، مالداران کو، نوابوں کو، ملکوں کو، چودھریوں کو، اور ان کو کہا یہ تمہاری بیٹی اور بہن کبھی کبھی آپ کی اجازت کے بغیر اس سے شادی کر لیتی ہے، جس کو پشتو میں کہتے ہیں مٹھیرا، بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی بےعزتی ہے۔ لیکن شریعت میں ایسا کرنا جرم نہیں ہے۔ بہرحال خاندان سے نہ پوچھنا، اولیاء سے نہ پوچھنا بے ادبی ہے، لیکن وہ وراثت سے محروم نہیں ہے۔ وہ چند سال بعد اپنے خاوند کو لے کے عدالت پہ کھڑی ہو جاتی اور ماں باپ کو کہتے ہیں میرا حصہ گھر میں اور زمین میں دے دو۔ وہ بنتا ہے شریعت۔ تمہیں یہ منظور ہے؟ تو خانوں نے تو خانی پڑی تھی، ان کو علم کہاں تھا؟ وینا صاحب نہ نونگا ہوا تو مخنے لگے کورتے کے بریدو لگول وارو نونگا انہیں پٹھے ارٹ ورکو۔ تو اچھا، تو اب ایک قانون ہم بناتے ہیں اور اس قانون کا نام رکھا پتا ہے شریعت بل، توبہ استغفر اللہ۔ اور شریعت بل کے مطابق دلور خور حصہ ختمہ۔ شریعت بل میں صرف مرد وارث ہوں گے، عورت وارث نہیں ہوگی۔ کہ اس مٹیجے کا نام نہ لو، وہ جو بھاگی ہے بگوڑی ہے۔ آپ کہے کہ ہم عورت کو حصہ ہی نہیں دینا چاہتے اور اس کا نام رکھا شریعت بل۔ کبھی کبھی پختون اس کو کہتے ہیں دستور، یہ کام دستور سے پہلے ہوا، دستور سے مراد یہ انگریزی نجاست، خباثت، رذالت۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، بے عقل لوگ، اور عام کنز کدوری والے مولوی مسجدوں کے امام، وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اتنے بڑے پروگرام کا مقابلہ کرنا اور سازش کا۔ اس زمانے میں ہمارے استاد محترم حضرت الشیخ حضرت اقدس مولانا لطف اللہ سے 1927 یہ 1927 یا 25-26 میں ہوا ہوگا، دارالعلوم دیوبند سے امام الازہر حضرت مولانا انور شاہ صاحب سے دور حدیث کر کے آ گئے۔ اس زمانے میں بڑے مضبوط علوم پڑھے جاتے تھے اور آخر میں جا کے کسی اچھی جگہ دور حدیث کر کے اور تمام علوم و فنون میں کمال و دسترس حاصل ہو جاتے۔ حضرت فرماتے تھے میں جب آ رہا تھا تو مجھے اٹک میں روک لیا تھا، صبر ہوگا، صبا تبر آ گئی،
اور اٹک پل سے لے کے جہانگیرہ ان کے محلے اور مسجد تک دونوں طرف قسم قسم کے پھول اور پرپرکی اور رنگین کاغذ چڑھائے گئے، اور فرمایا اس کے درمیان میں مجھے لا رہے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح مولانا عبدالحق صاحب ان کے بعد ہے۔ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا خٹک 1931 میں دارالعلوم دیوبند سے فاضل، حضرت سے چھوٹے تھے، حضرت شیخ الاسلام سے فارغ تھے، اور مولانا عبدالغنی صاحب جلالیہ جن کا پوتا چشم و چراغ یہاں تفسیر میں داخل ہے، 1932 کے فاضل۔ استاذ گرامی قدر مولانا عبدالحنان سے 1933 کے فاضل۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان بھی 1933 کے تھے، لیکن ڈابیل سے تھے، دیوبند سے نہیں۔ اور پنجپیر مولانا سے شیخ القرآن مولانا طاہر اور مولانا احتشام الحق 1935 کے۔ قاضی نظر حسین مرحوم 1942 کے تھے، اور مولانا سرفراز خان سے 1943 کے تھے، مفتی رشید 1945 کے۔ استاذی و شیخی سیدی و سندی فقیہ و حاضر الامہ مولانا مفتی ولی حسن 1947، مولانا سلیم اللہ خان اور ان کا دور حدیث کا سال 1 ہے، کلاس فیلو ہے دور۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب جب دور حدیث دیوبند سے کر کے آئے اپنے علاقے میں، تو بہت زیادہ پختونوں کے ہاں دیوبند پاس کی بڑی عزت، بڑی اب بھی ہے اور پہلے بھی۔ پختون ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ فطرتاً دیوبندی ہوتے ہیں، ان کے ہاں پوجا پاٹ نہیں ہے، پیر پرستی نہیں ہے، شرک و بدعت کا نام و نشان نہیں۔ یہ جو بنے ہیں یہ کچھ اور چیزیں، یہ پتہ نہیں کس نسل کے ہیں، یہ مختلف فرقوں میں بٹے دا برد گروپ دی دا کل برد، اچھا مور نہ معلوم ہو، اچھا پلار نہ معلوم، سمجھتا ہوئے۔ اس زمانے میں انگریز نے نیا نیا بل پاس کیا تھا، شریعت بل، شریعت کا سر قلم کر کے، جید عالم جو آ جاتا تھا فوراً سرکاری دعوت ہوتی تھی کہ بھئی ہم آپ کی عزت و احترام کرنا چاہتے ہیں، تو عالم غریب سادہ حسن ظن رکھتا ہے۔ زیارت کا قاصد میں ایک جلسہ رکھا گیا اور استاد محترم مولانا لطف اللہ کو اس میں بلایا گیا، اور اس وقت پورے سرحد کے ایک بزرگ تھے پیر مرزا جان، اس کا نام تھا پیر مرزا جان یا میرا جان نام تھا۔ وہ بہت زیادہ عرب العزیز تھے، سب لوگوں کو کا اعتماد تھا، لیکن تھے پیر، عالم دین نہیں تھے۔ ان کو بھی انگریزوں نے قابو کیا تھا۔ وہ حضرت کے پیچھے آئے اور آپ کو دعوت دی کہ آپ دیوبند سے پڑھ کے آئے، حکومت چاہتی ہے آپ کا احترام کرے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ آپ مقررہ تاریخ پر گئے، سٹیج لگا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع، ہزاروں لوگ بیٹھے، علماء بھی ہر طرح کی پیران طریقت بھی موجود ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ صاحب نے پوچھا کہ شریعت بل کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ لگا کنا ہے جنہی چی خطشی ہو کنا آدم بٹی دلائے شی کنا ہے چالی رکھو رو کنا لکا عدابیہ رضی پا عدالت کیے کنا ہے غفل سغواری کنا ہے دا لکا بھی ختم کری ہے ولی سوزے خلا صبر ہو اس کو وہ حضرت کا جب نمبر آیا آپ نے پوری آیات پڑھی اور اس کی مکمل تفسیر و احکام بیان کیے اور اس کے بعد فرمایا کہ شریعت بل میں یہ ارتداد اور کفر بل ہے اور جتنے لوگ اس پر رضامند ہوئے ہیں اور ان کو پتہ تھا کہ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف سنت اور اجماع کے خلاف وہ سب کے سب مرتد واجب القتل ہے۔ وہ 3 دن کے اندر اندر اپنا ایمان و نکاح دوبارہ بحال کرے ورنہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ ان کے ساتھ قتال کرے۔ یہ آیت آپ نے پڑھی نصیباً مفروضا اللہ نے فرمایا لور خور کا برہ اور کول دا فرض دی اکاسی دا فرض و خلاف دا انگریزان بے غیرت خبری میں نہیں کاسا پختانہ دمر دا ایمان میں پریوی تھی اور قرآن میں پریخ ہے عورت بڑے جلال و جوش کہتے ہیں۔ وہ جو پیر صاحب تھے
مرزا جان یا میرا جان نام ہے، میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ۔ وہ ایک ہے، انہوں نے کہا تائید تو میری بھی کی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، نہ کسی نے کہا تھا کہ یہ قرآن یا سنت و اجماع کے خلاف ہے۔ آج میں آپ کے ہاتھ پر کلمہ بھی دوبارہ پڑھتا ہوں، میرا نکاح بھی دوبارہ کرا ہے، اور میں آپ کے اس تقریر کے انعام میں اپنی لڑکی اس کا نام لیا، وہ میں نے آپ کے نکاح میں دی ہے، حضرت نے کہا میں نے قبول کی ہے۔ حضرت نے کہا کہ ٹوکے کھولی مجھے خوب تقریر میں باقاعدہ وعدہ گٹل ہے۔ حضرت زبردست خطیب و مناظر، دیر لوئی مناظر، ہم محقق و مدقق۔ حضرت بنوری نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں پڑھا ہے فلاں فلاں کتاب؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب۔ لطف اللہ سے یہ رجل یصددنی، یہ وہ آدمی تھے جو میری اصلاح کر دے۔ حضرت بنوری 29 میں فاضل ہے، حضرت کے 2 سال بعد، اور 7 پن ایسا رہا ہے کہ وہ بنوری نمبر خصوصی بینات نمبر مطالعہ کر لو، میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اس پر مزید کلام کروں۔